الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تعلیمات قرآن۔ رب کائنات کا آخری پیغام انسانیت کے نام قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور جس کی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تعلیمات قرآن اس سیریز میں انشاءاللہ تعالی ابتداءً قرآن حکیم کا تعارف بھی آپ کے ہمارے سامنے آئے گا، فہم قرآن کے آداب کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سورۃ الفاتحہ کا بھی تفصیلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک ایک نشست میں قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کا ہم جائزہ لیں گے، ہر رکوع میں کیا ہدایات عطا کی گئیں ان پر بات کی جائے گی، ہر پارے میں چند اہم آیات کا ہم انتخاب کریں گے، وہ آیات کے جن میں دیے گئے تقاضوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے اس پر بھی گفتگو رہے گی۔ ہر نشست میں ایک ایک پارے کے بیان کے اختتام پر حاصل مطالعہ بھی ہمارے سامنے آئے گا، یعنی جو باتیں ہم نے سمجھی وہ کیا تھیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی اہم ہدایات جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں ان کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ اس سیریز میں آگے چل کر روزانہ ایک ایک پارے کے مضامین کا جب ہم بیان کریں گے تو ایک کوئز بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ تعلیمات قرآن کے عنوان سے، اور انشاءاللہ تعالی تقریباً کوئی 9 مہینے تک یہ سلسلہ کم و بیش محیط رہے گا، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن حکیم کے تعلق سے چند موضوعات ہیں، چند بنیادی سوالات ہیں، ان کو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے جو سوالات آج آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سب سے پہلے وہ سوالات میں آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہم سمجھیں گے قرآن حکیم کیا ہے۔ دوسرا سوال قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سوال قرآن حکیم کیوں نازل ہوا۔ چوتھا سوال قرآن حکیم کب نازل ہوا۔ پانچواں سوال قرآن حکیم کہاں نازل ہوا۔ بڑے دلچسپ سوالات ہیں، WH کوسچنز انگلش میں کہا جاتا ہے نا۔ اسی سلسلے میں چھٹا سوال قرآن حکیم کیسے نازل ہوا۔ پھر ساتواں سوال قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں۔ آٹھواں سوال قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے، اسٹائل اور انداز کیا ہے۔ پھر 10واں سوال قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کس طرح ہوئی، کس طرح قرآن حکیم کی کمپائلیشن ہوئی، اور پھر جب قرآن مرتب ہوا ہے تو اس میں ڈویژن کس طرح ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم تفصیل سے رکھیں گے۔ پھر 11واں سوال قرآن حکیم کی ترکیب و تقسیم کیا ہے، یعنی ہم آیات سمجھتے ہیں، صورتوں کو ہم جانتے ہیں، اس حوالے سے قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کیا ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ 12واں سوال قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے، اور تعلیمات قرآن اس سیریز میں بھی قرآن حکیم کا فہم حاصل کرنا مقصود ہے، تو اس کے چند پہلو ہیں جن کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری اور اہم ترین ایک اور سوال 13واں سوال قرآن حکیم کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، 5 حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ناظرین کرام تعارف یعنی معلومات قرآن حکیم کے حوالے سے آج کی نشست میں جو باتیں ہم سمجھیں گے ان کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا، اور ہر نشست میں تعارف پہلے پیش کیا جائے گا، یعنی ایک آؤٹ لائن کے کن باتوں کو آج کی نشست میں ہم سمجھیں گے اور پھر ان کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات جو مختصراً آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو ہر نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ہے مقاصد مطالعہ۔ ایکیڈیمک انداز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لرننگ آؤٹ کم کیا ہوتی ہے، کسی مضمون کو سمجھنے کی، کسی چیپٹر کو سمجھنے کی، اس کی لرننگ آؤٹ کم کیا ہوتی ہے، اس کا ہم اردو میں مقاصد مطالعہ کہتے ہیں۔ تو آج کی نشست کا مقاصد یا آج کی نشست کے مقاصد مطالعہ کیا ہیں، آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم کے بارے میں بنیادی معلومات کا حصول، بہت بنیادی باتیں وہ سوالات کی روشنی میں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اگلا نقطہ قرآن کریم کی تدوین اور ترتیب کے بارے میں آگاہی۔ ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے قرآن کا جب نزول ہوا تو کیسے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جمع ہوا،
پھر کیسے وہ کتابی شکل میں جمع ہوا، پھر کیسے وہ ایک اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ رائٹنگ اسٹائل پر متفق علیہ رائٹنگ اسٹائل پر اس پر امت کا اجماع ہوا. یہ تمام مباحث قرآن کریم کی تدوین اور پھر اس کی ترتیب کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آخری مقصد جو آج کے متعلق ہے وہ ہے قرآن کریم کے بارے میں چند اہم باتوں سے واقفیت، اس کے فہم کے حوالے سے بھی اور اس کے حقوق کے حوالے سے بھی. تو یہ ہماری لرننگ آؤٹ کم ہے، مقاصد مطالعہ آج کی نشست میں جو باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. اب آئیے باقاعدہ اپنے اس سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے جو سوالات آپ کے سامنے ابتداً 13 سوالات پیش کیے گئے، ایک ایک سوال کو تفصیل سے زیر گفتگو لانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال پیش خدمت اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. قرآن حکیم کیا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. قرآن حکیم کیا ہے؟ ہم سب اس کو کتاب بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں. یہی بات قرآن حکیم نے بھی بیان فرمائی. ایک مقام پیش خدمت ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 کا یہ ایک حصہ ہے. ارشاد ہوا اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا طلبگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. سبحان اللہ. یہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے سورۃ توبہ جہاں قتال کا ذکر بھی آتا ہے اور مشرکین کی بڑی شدید سزاؤں کا تذکرہ بھی یہاں پر کیا گیا. البتہ اس مقام پر قرآن یہ کہہ رہا ہے حالت جنگ ہو اور میدان جنگ ہو اور کوئی مشرک پناہ کا طلبگار ہو تو اس کو پناہ بھی دو حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے پھر اس کو اس کے جائے امن تک پہنچاؤ، اس سے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں. 21 برس ہو گئے نزول قرآن کو. سورۃ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے اور قرآن کہتے ہیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ ہے تبلیغ دین کی اہمیت، تبلیغ قرآن کی اہمیت کہ میدان جنگ میں بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کو سن لے تو اس کو پناہ بھی دو اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو جائے امن تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی فری ول سے اگر چاہے تو اسلام قبول کر لے. بہرحال یہ آیت بتا رہی ہے کلام اللہ. قرآن حکیم کو اللہ کا کلام کہا گیا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے الفاظ جبریل امین کے ذریعے رسالت مآب علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمائی. یہ بات آگے بھی بیان ہوگی. اور رسالت مآب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے اور آج قرآن ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے اور ہم پورے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم انہی الفاظ کی تلاوت کر رہے ہیں جو رب کائنات کے الفاظ ہیں، جو رب کائنات کا کلام ہے. یہ ہے اہمیت اس قرآن حکیم کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا میں بادشاہ اور بادشاہ کے کلام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے کلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اگلا سوال پیش خدمت ہے. اگلا سوال قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے؟ لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سب سے اہم ترین بات یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مزید آگے لکھا ہے کلام اللہ کی وہی تاثیر ہے جو تاثیر تجلی ذات باری تعالی کی ہے. تجلی اللہ کی ذات سے ایک شے کا ایک شعاع کہہ لے، ہم سمجھ نہیں سکتے، تجلی کہا جائے گا اس کا ظہور ہونا. اللہ کے کلام کی وہی حیثیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کی ایک تجلی کی حیثیت ہے. اس بات کو سمجھتے قرآن حکیم کے ایک مقام سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ترجمہ سورۃ الحشر آیت نمبر 21. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ وہ فکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے اگر اس قرآن کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. اس مقام کو ایک اور مقام سے سمجھتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ممکن نہیں. ہاں یہ دیکھو پہاڑ پر ہم اپنی ذات کی ایک تجلی نازل کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے تو تم بھی ہمیں دیکھ لینا. اور پھر ہوا یہ کہ رب کائنات نے اپنی ذات
بابرکات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل کی، سورۃ الاعراف 143 آیت نمبر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کی ذات سے ایک تجلی ایک پہاڑ پر نازل ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ کا یہ کلام اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو اللہ کی ذات کی تجلی کی تاثیر ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کی تاثیر ہے کہ یہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ البتہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس قرآن کا ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے باطن پر کس قدر اثر ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اس قرآن سے اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، قرآن کے بقول کبھی ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، کبھی ہمارا دل بھی کانپ اٹھتا ہے کہ نہیں، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام مجھے اور آپ کو کتنا ہلاتا ہے، یہ غور کرنا چاہیے۔ عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات پر قرآن نازل ہوا، ان کی زبان مبارک سے چند جملے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے فضیلت قرآن کے بارے میں، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، اس کے بالکل آخری کلمات اور جملے ہیں: من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، ارشاد ہوا جس سے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس سے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوا، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، جو قرآن پر عمل کر رہا ہے اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ عدل کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ قرآن العادل ذات اللہ کا کلام ہے، اور جس سے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو تو صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ لوگ اس کی بات سنیں یا نہ سنیں، مانیں یا نہ مانیں، قبول کریں یا نہ کریں، لیکن قرآن کی طرف دعوت دینے والا اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تیسرا سوال پیش خدمت، اور وہ ہے قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سادہ سا ایک جواب: قرآن حکیم نوع انسانی کی روحانی ضرورت پوری کرنے یعنی اس کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا۔ ایک ہمارا جسم ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی سے اس کی غذا آ جاتی ہے۔ ایک ہماری روح اور اس کے تقاضے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا فرمایا۔ تو نوع انسانی کی جو روحانی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے، اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا۔ جا بجا قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں، کبھی ذکر آتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی علیہ السلام یہ قرآن کی آیات ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ اولین اور بنیادی تعارف ہے قرآن کا، جو بار بار وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ تمہیں بتایا ہے قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ تو اولاً اصلاً قرآن کا تعارف یہ ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت لیے ہوئے آیا ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ یہ بھی بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے، اس کے دو حصے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لکھا ہے قرآن حکیم 2 مراحل میں نازل ہوا۔ 2 مرحلے کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ، پہلے مرحلے میں قرآن حکیم لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک ایک ہی دفعہ میں نازل کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے نا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ اور قرآن سورۃ القدر میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسے ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن حکیم قدر کی رات میں نازل ہوا۔ اچھا لفظ آیا انزلناہ، انزال کہتے ہیں یک دم نازل کیے جانے کو۔ تو قرآن حکیم کے نزول کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ قدر کی رات، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، قرآن لیلۃ القدر کہتا ہے، اس رات میں لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے نزول ہوگا تدریجاً، گریجولی، تھوڑا تھوڑا کر کے،
چنانچہ دوسرے مرحلے کے بارے میں لکھا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں دنیاوی آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے وقفے سے نازل کیا جاتا رہا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا تنزیل کے طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے۔ 22.5-23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تو پہلا مرحلہ انزال، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کا نزول ایک ہی رات میں، اور دوسرا مرحلہ تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5-23 برس میں آسمان دنیا سے، پہلے آسمان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ اس کے بعد پانچواں سوال پیش خدمت ہے۔ پانچواں سوال ہے قرآن حکیم کہاں نازل ہوا، وہ کون سے علاقے ہیں جہاں قرآن حکیم کا نزول ہوا؟ یہ بھی بڑا قیمتی سوال ہے۔ اسی کو ارض القرآن بھی کہا جائے گا، یعنی جہاں جہاں قرآن نازل ہوا، جن جن علاقوں کا ذکر قرآن نے کیا، اس پر ہمارے اہل علم نے بڑی گفتگو فرمائی، کتاب تحریر کی ارض القرآن، قرآن والی زمین۔ لیکن یہاں ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کہاں نازل ہوا، کن علاقوں میں نازل ہوا۔ لکھا ہے قرآن حکیم سرزمین حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور ان شہروں کے اطراف کے علاقے میں نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، طائف کو بھی شامل کیجئے، اور جو اطراف کے علاقے ہیں، اس علاقے میں قرآن حکیم نازل ہوا، جس کو حجاز کہا جاتا ہے، حجاز مقدس۔ تو مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور طائف، یہ تین معروف شہر تھے اس وقت بھی، اور ان کے اطراف کے جو علاقے ہیں، ان کے ہی اندر، انہی میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ البتہ ایک اور قیمتی نقطہ آگے لکھا ہے، البتہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمان پر عطا کی گئیں۔ معراج کا واقعہ بڑا مشہور، اور 7 آسمانوں پر بلا کر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، راز و نیاز کی باتیں کی، اور 5 وقت کی نماز کا تحفہ بھی اسی شب میں عطا ہوا۔ تو یہ 2 آیتیں بھی وہاں عطا ہوئیں۔ تو پورا قرآن حجاز کے علاقے میں زمین پر نازل ہوا، مگر یہ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری 2 آیات معراج کی شب اللہ نے آسمانوں پر بلا کر تحفے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، قرآن حکیم کیسے نازل ہوا؟ اس حوالے سے لکھا ہے قرآن حکیم کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ سبحان اللہ، وہ قرآن جو اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ جلال ہے اس قرآن حکیم میں، اللہ اکبر۔ اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسے پر وقار اور پر جلال کلام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ذکر ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 ہے، 97، ارشاد ہوا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، تو وہ سن لے کہ انہوں نے تو اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے قرآن حکیم کا بیان۔ اور یہ جو بات ہے جو جبرائیل کا دشمن ہو علیہ السلام، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہود نے معاذ اللہ الزام لگایا حسد میں آ کر کہ یہ جبرائیل نے غلطی کی، معاذ اللہ، کہ کلام تو جانا تھا بنی اسرائیل کی طرف، یہ جبرائیل لے گئے بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ معاذ اللہ، یہ یہود اس قدر بدبخت قوم ہے کہ نبیوں کی بھی مخالفت کی اور فرشتوں کی بھی مخالفت کی، معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے کہ جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل کا علیہ السلام تو وہ سن لے، جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا ہے۔ تو اے نبی، آپ کے قلب اطہر پر جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نازل کیا۔ تو گویا وہ یہود جو مخالفت کر رہے تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری مخالفت پھر جبرائیل کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری مخالفت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن نقطہ کیا ہے کہ قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس دل کو، اس قلب کو، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی نے تیار کیا۔ وہ شق صدر کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، جب سینے اطہر کو چاک کیا گیا ہے اور دل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا ہے۔ سبحان اللہ،
اس قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے قرآن جیسے عظیم اور پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں؟ قرآن حکیم کے بہت سارے نام ہیں۔ عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا، عربوں کو خود یہ بات پسند تھی کہ جس بات سے جس شے سے وہ محبت کرتے اس کے لیے بہت سارے نام وہ رکھتے۔ قرآن حکیم کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن حکیم کے 55 نام نقل کیے ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے بہت قیمتی ایک تصنیف ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے کم از کم 55 نام قرآن حکیم کے نقل فرمائے ہیں جو خود قرآن حکیم میں آئے ہیں یا احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مثلا القرآن ایک معنی پڑھی جانے والی کتاب، المصحف صحیفہ کتاب کو بھی کہا جاتا ہے، الکتاب یہ تو معروف نام ہے، کتاب ہے، الفرقان فرق کر دینے والا کلام، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام الفرقان، الہدا ہدایت، دا گائیڈنس یعنی کہ مکمل ہدایت اللہ نے قرآن کی صورت میں عطا فرما دی، النور روشنی، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر یہ قرآن ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، الموعظہ وعظ کہتے ہیں نصیحت کو، یہ نصیحت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کائنات کا بادشاہ ہے، الذکر یعنی یاد دہانی، یہ بندوں کو ان کی زندگی کا مقصد یاد دلاتا ہے، ان کے کرنے کے کام یاد دلاتا ہے، ان کی اصل منزل یاد دلاتا ہے، انہیں ان کے رب کا تعارف یاد کراتا ہے۔ الموعظہ اور الذکر اب جو کہا، الذکر یعنی یاد دہانی، ایڈمونیشن۔ پھر المہیمن حفاظت کرنے والا، پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں تبدیلیاں ہو گئی، یہ قرآن مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کی بھی نگرانی اور حفاظت کرتا ہے، ان کی اصل تعلیم اب قرآن حکیم میں موجود ہے۔ الحکیم حکمت والا کلام، سب سے بڑی حکمت والی ذات تو اللہ کی، اس الحکیم ذات کا کلام بھی الحکیم حکمت والا ہے۔ العزیز اللہ اکبر، یہ العزیز اللہ کا بھی صفاتی نام ہے، زبردست اور غالب، یہ قرآن بھی ایک زبردست کلام ہے، عزت والا شان والا کلام ہے۔ المبین واضح، بالکل قرآن حکیم کی ہدایات واضح ہیں، اس کا انداز سادہ ہے، اس کی باتوں کو سمجھنا آسان ہے، بنیادی جو اصولی باتیں مقصد حیات کے حوالے سے بہت واضح طور پر بیان کر دی گئیں۔ المبین واضح کلام۔ العلی یہ اللہ کی بھی شان ہے، بہت بلند مرتبے والا، العلی قرآن کی بھی شان ہے، بہت بلند مرتبے والا یہ کلام ہے۔ الکریم عزت والا، یہ الکریم اللہ کی بھی شان ہے، عزت والا، اور الکریم قرآن کی بھی شان ہے، عزت والا کلام۔ المجید یہ اللہ کا بھی ایک نام ہے، بزرگی والا، عظمتوں والا، المجید قرآن کا بھی نام ہے، بزرگی والا کلام، عظمتوں والا کلام۔ احسن الحدیث بہترین بات، بہترین کلام، احسن الحدیث بہترین بات، بہترین کلام وغیرہ، یہ چند نام ہیں قرآن حکیم کے، کم از کم 55 نام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نقل فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 7 سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے، اگلے چند سوالات آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات قرآن سیریز کے عنوان سے آج ہمارا یہ پہلا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے، اور چند سوالات ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کچھ سوالات اگلی نشست میں بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اسی تعارف قرآن حکیم کے تعلق سے۔ وقفے سے پہلے جو آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ تھا قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں۔ 55 ناموں کا ذکر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں فرمایا ہے، جن میں سے کچھ ناموں کا ذکر آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ کیا گیا تھا وقفے سے پہلے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، اور وہ سوال بھی بڑا دلچسپ ہے۔ قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ فوراً ہمارے دماغ میں اور ذہن میں سوال کا جواب آئے گا، عربی زبان میں نازل ہوا۔ جواب بالکل درست ہے، لیکن ایک خاص نقطہ اس میں وہ میں چاہوں گا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لکھا ہے قرآن حکیم دیہات کی خالص عربی زبان میں نازل ہوا۔
دیہات کی خالص عربی زبان میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ شہروں میں آ کر مختلف کلچر، مختلف زبانوں کے لوگ جب آپس میں مکس ہو جاتے ہیں تو زبان جو اوریجنل ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ عربوں کے ہاں بھی یہ معاملہ تھا، ان کو تو اپنی عربی پر بڑا ناز تھا اور وہ اپنی عربی زبان ہی کی وجہ سے باقیوں کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے، اتنا ان کو اپنی زبان پر ناز تھا۔ اور عربوں کے یہ بھی معمول تھا کہ اپنے بچوں کی فوراً پیدائش جب ہو جاتی ان کے ہاں تو وہ بچوں کو دیہاتوں کی عورتوں کے حوالے کرتے تاکہ ایک نیچرل لائف اسٹائل جو دیہات میں ہوتا ہے وہ بھی ان بچوں کو میسر آئے، اور اس سے بڑھ کر جو خالص عربی دیہاتوں میں بولی جاتی تھی ان کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ زبان سیکھ سکیں۔ چنانچہ قرآن خالص عربی زبان جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، جن کو ہم بدوؤں کی زبان کہتے ہیں، وہاں نازل ہوا ہے اس عربی زبان میں جو کہ دیہاتوں میں بولی جاتی تھی۔ قرآن نے اس کو ایک انداز سے بیان فرمایا یوں، سورۃ الشعراء آیت نمبر 195، سورۃ الشعراء آیت نمبر 195 میں ذکر آیا بلسان عربی مبین، عربی مبین میں اس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم اشارہ کر رہا ہے کہ صرف عربی نہیں بلکہ عربی مبین، اور اس کی وضاحت علماء و مفسرین نے ہی بیان فرمائی۔ جو بدوؤں کی زبان تھی وہ اسی کو لغہ فصحی فصیح زبان اسی کو کہا جاتا تھا، اس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ حرمین میں جب ائمہ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ان حضرات یعنی ان ائمہ کا وہ بدوؤں والا بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں، وہ خالص عربی زبان کی واقفیت بھی ان میں دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری تاریخ میں بعض ایسے مفسرین جو عربی بولنے والے نہیں تھے اور یورپ کے علاقے سے تھے یا کسی اور علاقے سے تھے، انہوں نے جب اسلام پر گفتگو کی ہے، یعنی پہلے غیر مسلم تھے مسلمان بھی ہوئے، علامہ اسد کا نام بڑا مشہور ہے، ایسے بعض حضرات نے ان دیہاتوں میں جا کر کچھ عرصے وقت گزارا اور لغہ فصحی خالص عربی زبان سیکھی، پھر قرآن کا ترجمہ و تشریح انگریزی یا دیگر زبانوں میں انہوں نے کیا ہے۔ تو قرآن دیہاتوں میں بولے جانے والی خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے؟ اسٹائل انگریزی میں کہہ دیا جائے گا، انداز کیا ہے قرآن حکیم کا؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن حکیم کا اسلوب تقریری ہے۔ قرآن کا یہ جو انداز ہے یہ اوریشن کا ہے، یہ تقریر کا ہے، خطابت کا ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم کی ہر صورت اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم کا اسلوب نہ عام نثر کا سا ہے پروز، اور نہ ہی شاعرانہ ہے یعنی کہ پویم کا۔ قرآن حکیم نہ عام اسلوب میں نثر کا انداز لیے ہوئے ہے، نہ عام اسلوب میں شاعرانہ انداز لیے ہوئے ہے، بلکہ قرآن حکیم کا انداز تقریر کا ہے، خطبے کا ہے۔ خطابت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس میں جوش اور جذبہ اپنی انتہا پر ہوتا ہے، کبھی بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ خطابت کے اندر اوپننگ بڑی جاندار ہوتی ہے، کلوزنگ بھی بڑی جاندار ہوا کرتی ہے۔ خطابت کے اندر خطاب کرنے والا کبھی اپنے متعلق بھی گفتگو کرتا ہے، کبھی سیکنڈ پرسن سے بات کر رہا ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، اور کبھی کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو تھرڈ پرسن ہے موجود نہیں ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، گویا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ جو انداز ہے خطابت کا، پھر آواز کا زیر و بم، اوپر جانا آواز کا نیچے جانا، اور باڈی لینگویج، یہ جو انداز ہمیں خطابت میں جوش کا اور جذبے کا بھی ملتا ہے، اور فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کا معاملہ، یہ جو انداز ہے اوریشن کا، خطابت کا، یہ انداز ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ یہ قرآن عام کتاب کی طرح نہیں کہ پہلے چیپٹر میں جو بات آ گئی آئندہ کبھی نہیں آئے گی، ایسی بھی کتاب نہیں ہے قرآن حکیم۔ یہ کتاب نیز چیز دیز غرض، جو اقبال کہتا ہے، یہ کتاب نہیں کچھ اور ہی شے ہے، یہ ایک اور ہی انداز لیے ہوئے ہے۔ نہ یہ قرآن شاعری ہے۔ معاذ اللہ مشرکین عرب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام تراشی کرتے کہ آپ نے یہ شعر کہ آپ جو ہے وہ شاعر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن نے نفی فرمائی ہے، چنانچہ مشہور مقام قرآن حکیم کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 69، سورہ یاسین آیت نمبر 69 ذکر ہوا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین۔ ترجمہ، اور ہم نے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایان شان ہے، یہ تو محض نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ رسول اللہ کے شایان شان نہیں شاعری کا معاملہ۔ شعراء کے بارے میں تو قرآن سورۃ الشعراء کے آخر میں کہتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو ادھر ادھر گھومتے ہی پھرتے رہتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوا کرتا ہے، اور اکثر ان کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔
اکثر شعراء کا یہ عالم ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا۔ ایک مرتبہ کوئی واقعہ بڑا دلچسپ پیش آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی مشہور شعر عرب کا پڑھنا چاہا، اور جیسے بعض مشہور شعر بچے کو بھی یاد ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو شعر پڑھا تو اس میں کچھ خطا کا معاملہ ہو گیا، تو صدیق اکبر مسکرائے رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو شعر سکھایا، نہ یہ شعر و شاعری ان کے شاعر شان ہے۔ یہ قرآن شعر بھی نہیں ہے، شاعری بھی نہیں ہے، عام معنی میں نثر بھی نہیں، عام معنی میں کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام اور خطبے کا سا انداز ہے، اوریشن کا سا انداز ہے، خطابت کا سا انداز ہے جو قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے۔ اگلا سوال بڑا قیمتی ہے، تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کس طرح ہوئی؟ قرآن حکیم کی ترتیب کیسے ہوئی، تدوین کیسے ہوئی، کیسے اس کو جمع کیا گیا؟ اس کے اعتبار سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات آئیے نوٹ کیجئے گا، قرآن حکیم کی ترتیب دو اعتبارات سے ہے۔ ایک ترتیب کا فرق دو اعتبارات سے ہوتا ہے، ترتیب نزولی جس کے اعتبار سے پہلی سورت العلق ہے، مشہور بات ہے نا، پہلی 5 آیات سورہ علق کی وہ پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، مشہور آیات ہیں۔ تو نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے تو یہ 5 آیات نازل ہوئیں۔ ایک اس اعتبار سے قرآن کی ترتیب جس کو ترتیب نزولی کہا جائے گا، جس میں پہلی سورت تو العلق بنتی ہے جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ البتہ اگلی بات ترتیب تلاوت جس کے اعتبار سے پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ ترتیب تلاوت سے مراد آج جو قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے اور جس انداز سے موجود ہے، یہ ہے قرآن کی ترتیب تلاوت جس میں سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت بھی ہے جو مکمل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، ورنہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر ایک رائے کے مطابق سورہ علق کی سورہ قلم کی چند آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ مزمل اور مدثر کی چند آیات نازل ہوئیں، مگر مکمل سورت نازل نہ ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ پہلی مکمل سورت جو نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوئی اور مصحف یعنی آج قرآن کی ترتیب میں بھی پہلے ہے۔ اور وہ جو پہلی 5 آیات سورہ علق کی عطا ہوئی تھی نبی اکرم علیہ السلام کو، وہ کہاں ہیں؟ وہ بالکل آخری پارے میں، اس کا سورت نمبر بھی 96 ہے، بالکل آخری پارے میں سورۃ العلق رکھی گئی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ہے ترتیب تلاوت، جس پر اگلی بات تفصیلاً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو ترتیب تلاوت ہے، جو مصحف کی ترتیب ہے، آج قرآن کا نسخہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اب یہی اس پر امت کا اتفاق ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ خود ہمیں عطا فرما گئے۔ لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس وقت یہ مختصر سا پروگرام تو اس بات کا متحمل نہیں کہ تمام تفصیلات بیان کی جائیں، البتہ جو تفصیلی کتابیں ہیں علوم القرآن کے حوالے سے اس میں بڑے مباحث آپ کو ملیں گے۔ مختصراً اس حوالے سے 3 باتیں ہم ترتیب سے سمجھ لیتے ہیں۔ 3 باتوں میں سے پہلی بات، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تدوین کا معاملہ ہوا۔ دوسری بات، دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک کتابی شکل میں قرآن جمع ہوا۔ تیسرا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، ایک رسم الخط یعنی مینیو اسکرپٹ یعنی لکھنے کا انداز، اس پر امت کا اتفاق ہوا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، میں بہت مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج جو ہم جس ترتیب سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اولاً دور نبوی میں کیا ہوا؟ نمبر 1، دور نبوی کی بات کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوتا اور اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو سکھاتے، صحابہ حفظ بھی فرماتے اور صحابہ لکھتے بھی تھے۔ کم از کم 43 صحابہ کے نام ریکارڈ پر ہیں جو کاتبین وحی ہیں، یعنی وحی کے لکھنے والے۔ کم از کم 43 صحابہ موجود ہیں، ان کا نام ریکارڈ پر موجود ہے جو کاتبین وحی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوتا، آپ صحابہ کو حفظ بھی کراتے اور آپ لکھواتے بھی۔ ویسے دلچسپ نکتہ ہے، قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہیں؟ قرآن حکیم کے سب سے پہلے حافظ خود اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا دلچسپ نکتہ ہوا نا، خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے پہلے حافظ ہیں۔ البتہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا، آپ صحابہ کرام کو حفظ کراتے اور لکھواتے بھی۔ البتہ مختلف لکھنے والے مختلف اوقات میں آپ کی مجلس میں ہوتے
کسی کے پاس کچھ حصہ موجود ہے، کسی کے پاس کچھ حصہ موجود ہے، کسی کے پاس کچھ حصہ موجود ہے۔ البتہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہو رہا تھا، ہر سال جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا دورہ فرماتے۔ ویسے جبرائیل روزانہ اور بار بار تشریف لاتے، مگر رمضان میں خاص نزول ہوتا اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ قرآن کا دورہ فرماتے۔ جتنا قرآن اس سال تک نازل ہو چکا ہوتا ماہ رمضان میں، جبریل امین کے ساتھ آپ دورہ فرماتے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حیات طیبہ کا جب آخری سال تھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن حکیم کا دورہ فرمایا ہے۔ یوں صحابہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور صحابہ لکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ماہ رمضان مبارک میں دورہ بھی فرما رہے ہیں، اور یوں ڈیوائن اسکیم کے تحت قرآن کی حفاظت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ مزید برآں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی بتاتے صحابہ کو کہ سورہ فاتحہ کہاں رکھی جائے گی۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات سمجھی، معراج کی شب نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ معراج کا واقعہ مکی دور میں پیش آیا، تو مکی دور میں عطا ہونے والی 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، مگر وہ مدنی سورت البقرہ اس کے آخر میں رکھ دی گئیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ خود اللہ کے پیغمبر بتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے حفظ بھی کرایا اور آپ نے لکھوایا بھی، اور آپ نے ترتیب بھی بتائی کس صورت کو کہاں رکھنا ہے، کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، اور آپ جبریل امین کے ساتھ دورہ بھی فرما رہے ہیں۔ یوں دور نبوی میں قرآن حکیم کی ترتیب ہو رہی ہے اور تدوین ہو رہی ہے خود رسول پاک علیہ السلام کی زیر نگرانی۔ البتہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر تو حفاظ ہی تھے، تو ایک کتابی شکل میں جمع کیے جانے کی حاجت پیش نہ آئی، نہ ایسا کوئی اہتمام ہوا۔ البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور ایک جنگ کا موقع پیش آیا، بہت بڑی تعداد میں حفاظ شہید بھی ہو گئے، اور ایک بحث کھڑی ہوئی کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن حکیم کی حفاظت کا معاملہ۔ چنانچہ صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انشراح صدر بھی ہوا، اور پھر قرآن حکیم کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اب 4 جملوں سے تو یہ بات واضح نہیں ہوتی، بڑی تفصیل اس کے پیچھے ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مختلف حضرات کے پاس جو لکھا ہوا تھا، ایک ایک آیت پر 2 حضرات کی گواہی لے کر اس کو مرتب کیا جائے۔ یوں دور صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عطا کردہ یہ تعلیمات قرآن حکیم، یہ ایک کتابی شکل میں جمع ہوئی۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں ابتدا میں جب علوم قرآن پر گفتگو ہوتی وہاں پڑھا جا سکتا ہے اس کو، یا علوم القرآن پر جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم جمع ہو گیا ہے۔ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو فتوحات بکثرت ہوئیں۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش آ گیا، وہ یہ تھا کہ عربی کے اندر لکھنے کے انداز بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسے ایکسنٹ یعنی بولنے کے انداز مختلف ہر زبان والوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح لکھنے کا اسٹائل بھی مختلف ہوا کرتا ہے عربی میں۔ مثال کے طور پر مالک اگر ہم لکھنا چاہیں تو 2 انداز سے لکھا جا سکتا ہے، ایک ہم لکھیں میم الف اور لام کاف، مالک ہو گیا، اور ایک انداز کیا ہوگا، ہم لکھیں میم لام اور کاف اور میم پر کھڑا زبر لگا دیں، پہلا بھی مالک اور دوسرا کھڑا زبر کے ساتھ وہ بھی مالک۔ لیکن مالک بھی پڑھا جاتا ہے اور ملک بھی پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین ہے اور سورۃ الناس میں ملک الناس پڑھتے ہیں نا، اب مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ اب 2 قراتیں ہو گئیں، کسی قرات میں مالک پڑھا جا رہا ہے، کسی قرات میں ملک پڑھا جا رہا ہے۔ اگر میم الف اور لام کاف لکھتے ہیں تو اس کو مالک تو پڑھا جا سکتا ہے، ملک نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن میم لام اور کاف لکھتے ہیں تو اس پہ کھڑا زبر لگاتے تو یہ مالک ہو جائے گا، اور میم پہ زبر لگاتے تو یہ ملک ہو جائے گا۔ گویا میم لام کاف ایسا مینیو اسکرپٹ ہے، ایسا رائٹنگ اسٹائل ہے، ایسا لکھنے کا انداز ہے کہ مالک پڑھی جانے والی قرات میں مالک پڑھ لیا جائے گا اور ملک پڑھی جانے والی قرات میں ملک پڑھ لیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہے ذرا سی بھاری اور مشکل بات، لیکن واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ جو ایک رسم الخط ہے، ایک اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ ہے، ایک انداز لکھے جانے کا، اس پر اتفاق ہوا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا عثمان کو جامع القرآن کہہ دیا جاتا ہے، یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ جامع القرآن تو خود اللہ کے رسول ہیں، آپ قرآن جمع فرما کر دے گئے۔ ہاں کتابی شکل میں صدیق اکبر کا دور اور تیسرا دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں انہوں نے جمع نہیں فرمایا بلکہ امت کو ایک رائٹنگ اسٹائل پر، ایک مینیو اسکرپٹ پر لکھے جانے والے ایک انداز پر متفق فرما دیا اور امت کا اس پر اتفاق ہو گیا، اور یہ ہے دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور اس کی نقول یعنی اس کی کاپیز بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دی گئیں اور اسی سے آگے مزید نقل قرآن حکیم کی تیار کی جاتی تھی۔ یہ ناظرین کرام ترتیب و تدوین قرآن حکیم کی، اس کے ذیل میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے آیا۔ پچھلا پہلو کیا تھا؟ ایک ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ علق پہلی سورہ، اور ایک ترتیب تلاوت کے اعتبار سے جس میں اب پہلی سورت الفاتحہ ہے، اور یہ خود دور نبوی میں کام ہوا، اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ ایک کتابی شکل حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، یہ بات بیان کی گئی، اور ایک رسم الخط مینیو اسکرپٹ پر اتفاق ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کی ترتیب کے اعتبار سے آج کی نشست کا آخری سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جیسے کہ ابتداءً میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کچھ سوالات اگلی نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، تو سوال نمبر 11 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سوال نمبر 12 اور 13 پر تفصیلی گفتگو اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 11 ہے قرآن حکیم کی ترکیب و تقسیم کیا ہے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں پہلا نقطہ بڑا دلچسپ ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی مشہور ہے ہمارے ہاں۔ قرآن حکیم کی ترکیب و تقسیم کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اس ضمن میں ہے آیات۔ قرآن کی آیات کی تعداد 6236 ہے نا؟ عجیب بات، ہم مشہور کیا سنتے آ رہے ہیں؟ 6666 6666، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کی تعداد 6236 ہے۔ نوٹ کر لیجئے، 6236 آیات قرآن حکیم میں ہیں، اور اس کو آپ چیک کر لیجئے، ہر سورت کے آخر میں اس سورت کا آخری آیت نمبر لکھا ہوتا ہے نا، الفاتحہ میں 7، البقرہ میں 286، آل عمران میں 200، آخر تک چلے جائیے، فلق میں 6، بلکہ سورہ فلق میں 5 اور سورۃ الناس میں 6 آیات ہیں۔ اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیجئے، جواب آئے گا 6236۔ اس کے بعد سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن حکیم میں سورتوں کی تعداد 114 ہے، اور معروف رائے یہی ہے کہ تقریباً 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں وہ مدنی ہیں، تو کل تعداد صورتوں کی 114 ہے۔ پھر منازل یا احزاب کی تعداد 7 ہے۔ منزل کی جمع منازل۔ قرآن حکیم میں جو ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں، انڈو پاک میں چھپتے ہیں، منزل لکھا جاتا ہے، اور احزاب کبھی کبھی جو سعودی عرب سے جو ہے قرآن حکیم چھپتے ہیں وہاں پہ لکھا جاتا ہے۔ تو منزل کی جمع منازل اور حفظ کی جمع احزاب۔ منازل یا احزاب کی تعداد 7 ہے۔ 7 منزلیں قرآن حکیم میں ہیں، اور یہ بھی نوٹ فرمائیے گا، یہ آیات کا تعین اور صورتوں کا تعین اور منزلوں کا تعین، 3 باتیں، آیات، صورتیں اور منازل، ان تینوں باتوں کا تعین دور نبوی اور دور صحابہ میں ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عام طور پر ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ البتہ بعد میں کچھ اور بھی اعتبارات سے تقسیم ہوئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلی بات ہے قرآن حکیم کی ترتیب و تقسیم کے تعلق سے رکوعوں کی تعداد 558 ہے۔ رکوع رکعت سے بنا ہے، بعض طویل صورتیں ہیں، اب ایک رکعت میں کتنی تلاوت کی جائے تو وہ رکوع کا نشان لگا دیا گیا تاکہ تلاوت ایک حد تک مناسب ہو بھی جائے اور بات مکمل بھی ہو جائے، لیکن یہ کام رکوعوں کی کا نشان لگائے جانے کا یہ دور نبوی، دور صحابہ نہیں بلکہ بعد کے دور میں ہوا ہے۔ تو رکوعوں کی تعداد قرآن حکیم میں 558 ہے۔ ایک غلط فگر مشہور ہے 540، وہ غلط ہی ہے، درست تعداد ہے رکوعوں کی 558۔ ایک اور تقسیم وہ ہے پاروں کی تعداد جو کہ 30 ہے۔ پاروں کی تعداد 30 ہے، اور یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ چلو ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہو پا رہی تو ایک مہینے میں تو قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ اور معاف کیجئے گا، اب تو سال میں ایک ہی دفعہ قرآن کھل رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کل 360 حصے کرنے پڑ جائیں قرآن کے، اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے۔ یہ 30 پاروں کی تقسیم بھی حکمت یہ تھی کہ ایک دن میں ایک پارے کی تلاوت ہو جائے تو ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن حکیم کی باقاعدگی سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، یہ اعراب کا لگنا
زبر زیر پیش کا معاملہ یقیناً یہ بھی دور نبوی دور صحابہ میں نہ ہوا، وہاں ضرورت نہیں تھی، جب عجمی لوگوں میں قرآن حکیم پہنچا، نان عربس کے ہاں، تب اس کی ضرورت پیش آئی تھی، اور وہ بھی بعد کے دور کا معاملہ ہے۔ یہ ناظرین کرام 11واں سوال مکمل ہوا قرآن حکیم کی ترکیب و تقسیم کے حوالے سے۔ کل 13 سوالات آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھے، 11 سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ 12واں سوال قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے، اور 13واں سوال قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے اگلی نشست میں، اس سے کہ ان میں تفصیلات کافی زیادہ ہیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج ہم نے 11 سوالات کے جوابات کی روشنی میں قرآن حکیم کے تعارف کو کسی درجے میں مختصر انداز سے سمجھنے کی کوشش کی۔ آئیے پروگرام کے آخر میں حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن حکیم کا بنیادی تعارف سمجھنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ کئی سوالات کی روشنی میں بڑی اہم معلومات ہمارے سامنے آئیں، اور قرآن حکیم کی تدوین اور ترتیب پر ہم نے بات کی، اور ساتھ ہی قرآن کی ترکیب اور تقسیم کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے الحمدللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے بالکل آخر میں آپ کے سامنے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ تعلیمات قرآن کے اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے تعارف کے ذیل میں فہم قرآن اور حقوق قرآن پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔